أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج ہمارا درس سورہ النساء کی آیت نمبر 131، 32، 33 اور 34 پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور حکم دیا کہ تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، ما فی السماوات، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملک ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمیدہ، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز۔ إِن یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور لے آئے، بآخرین، دوسروں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کانا، جو شخص وہ یرید ارادہ کرنے والا، یعنی جو شخص ارادہ کرتا ہو ثواب الدنیا، صرف دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور پہلے جو احکامات ذکر فرمائے گئے ان کے بعد اللہ رب العزت یہ بات واضح فرما رہی ہے، اور یہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ موجود ہے کہ انسان جتنے بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اعمال کرتے ہیں جو ان کے اپنے نفع کے لیے ہے، ان کے کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے نہ کرنے کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ وہ تو سب کا مالک ہے، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اس کی ہے۔ تو یہ معاملات انسان اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اس سے وہ رب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، نہ ہی کوئی انسان رب کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں تقوی کی تلقین کی یا تقوی کا حکم دیا ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے، تم سے پہلے جو کتابیں اتری، تم سے پہلے جو ادیان کو ماننے والے تھے، انہیں بھی یہی حکم تھا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی بار بار یہ وضاحت ہو چکی کہ تقوی پورے اللہ رب العزت کے احکامات کی روح ہے، جان ہے، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اب جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان پر عمل تو تبھی ہوگا جب کوئی اللہ رب العزت کی ہستی کا احساس بندے کے اندر موجود ہوگا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی تورات، انجیل، اور پہلے جو انبیاء آئے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، پھر انہیں جو ماننے والے تھے۔ اور وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا کہ ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز حمیدہ، اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یعنی اگر تم کفر بھی کرو گے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق وہی ہے، تم نہ بھی اس کی تعریف کرو گے تب بھی اس کی تعریفوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس آیت پہ غور کیجیے، فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور تمہیں تقوی کی وصیت کی، تقوی کا حکم دیا۔
ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی کہ اگر تم کفر بھی کرو نا، اگر چلو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر تم کفر کرو گے تو نقصان کوئی نہیں ہے اللہ کا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ زمین و آسمانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ سب تعریفیں اسی کی ہیں۔ اس آیت تجربہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تمام آیات کا محور اور مرکز یہ آیت ہے۔ امام قرطبی کے الفاظ یہ ہیں: هذه الآیات هی رحا آی القرآن لأن جمیعہ یدور علیہا، کہ یہ محور ہے۔ اب یہی ہے نا کہ لوگوں کو قرآن پاک کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری میں لے کے آنا اور تقوی میں لے کے آنا اور کفر کے وبال سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب بار بار 3 مرتبہ آج کے سبق میں یہ آیت آ گئی ہے کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت کی حاکمیت کا اظہار بار بار ہو رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اگلی آیت میں انتہائی اہم بات بیان ہو رہی ہے بطور خاص جو اس وقت لوگ سامنے موجود تھے مکہ شریف کی، عرب شریف کی، اور پھر آج ہم تک پیغام پہنچے تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنا، دین کی تائید کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ ہمارا اعزاز ہے۔ یہ دین کا اعزاز نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے اور اس سے ہمارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، دین کی خدمت نہیں کریں گے، دین پہ عمل نہیں کریں گے، تو کوئی اور مخلوق آ جائے گی، یہ سعادت اس کے حصے میں آ جائے گی۔ تو فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اللہ، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دین پر صرف عربوں کا قبضہ نہیں ہے، یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے، اور کبھی بھی کسی قوم کے کسی شخص کے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں دین کے ساتھ وابستہ ہوں تو دین یہاں پہ ہرا بھرا ہے، دین کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے خود ہی انتظامات کرتے ہیں، تو بندوں کی سعادت ہے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا منظر کہ جب یہ آیت تجربہ اتری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ تفسیر بزاوی، تفسیر مزری وغیرہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سیدنا سلیم عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ مارا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اس وقت کے اعتبار سے حضور بات سمجھا رہے تھے کہ دین کے اولین مخاطب تو عرب کے لوگ تھے، اور حضرت سلیمان فارسی ایران سے گئے تھے، عجمی تھے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا بات سمجھانے کے لیے کہ تم عربی ہو، اگر تم دین کی طرف توجہ نہیں کرتے تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے عجم سے لوگوں کو اٹھا لیے۔ اور بخاری اور مسلم کی بڑی معروف روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله، فرمایا اگر دین ثریا اس طارب کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے وہاں سے آ کے کر لیتا۔ اب محدثین نے ابن حجر مکی، علامہ جلال الدین سیوطی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، علامہ اسماعیل بن محمد جراحی دمشقی، علامہ یوسف صالح شامعی، شافعی اور دیگر کئی محدثین اور محققین ہیں، انہوں نے اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا۔ آپ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے دین کا اتنا بڑا کام آپ سے لیا، پھر آپ نے جو شگرد تیار کی، 1,00,000 سے زائد مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کے فقہ اسلامی کی تدوین کی۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے اکابرین، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، امام محمد بن اسماعیل بخاری، اور کتنے بڑے بڑے اکابرین اسلام ہیں جو عجم کے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے دین کے نظام خود چلاتے ہیں، لوگوں کی سعادت مندی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر کسی درجے میں اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ وابستگی اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا کیا ہے تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس کا خیال بھی کرنا چاہیے، احساس بھی کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر کار بدلانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ تو فرمائیں یہ شاید یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس لوگو، اللہ تمہیں لے جائے، ویاتی بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کے ثواب کا، اللہ انتہائی اہم آیت ہے۔
ایک ہے جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں دنیا کا فائدہ ہو، ایک یہ ہے کہ چاہیں کہ آخرت کا فائدہ ہو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ تو انسان کی کوتا نظری اور کم عقلی یہ ہے کہ صرف وہ دنیا کے پیچھے چلا رہے اور آخرت کو بھول جائے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ مبذول فرما رہے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرتا ہو صرف دنیا کے ثواب کا، تو جو اس کی اپنی کم ہمتی یا کم نظری ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ یعنی اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرو، دونوں کی بہتری مانگو۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارے کامل و بستگی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔